تو پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا عزیز مصر کے نام اللہ کے بندے یعقوب نبی کی طرف سے۔ یہ نہیں پتا کیا کہ یوسف ہی ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہوتے، ہم امتحانوں کی پٹی میں تب کے نکلتے ہیں۔ پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، میرا ایک ہی سہارا تھا یوسف کی یاد میں بنیامین، تو نے اس کو بھی روک لیا، مہربانی کر دے اسے آزاد کر دے۔ نافرمان اولاد کو بھی سینے سے لگا کے رکھو، پتہ نہیں کب ہدایت آ جائے۔ عام طور پہ والدین نافرمان اولادوں کے ساتھ بائیکاٹ کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، کئی گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ جتنے بیچارے خواجہ سرا ہیں، ان کے ماں باپ ان کو اگر سنبھال لیں تو یہ برباد نہ ہو۔ یہ بڑی دکھی مخلوق ہے، میں نے ان میں کام کیا، بہت برا پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، زبان پہ لا نہیں سکتا۔ 25-30 سال سے وہ مصر میں ہیں اور کوئی خوشبو نہیں آئی۔ جو ہی قافلے نے مصر کی حدود کو پار کیا تو یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، یوسف کی خوشبو آ رہی۔ صبر یوسف سیکھ لو، تقوی یوسف سیکھ لو، اخلاق یوسف سیکھ لو، تمہاری گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے، بہت بڑی تسلی دی ہے کہ انشاءاللہ جیسے یوسف کو ہم نے تخت پر بٹھایا، ہم آپ کو عزت کے ساتھ مکہ واپس لائیں گے۔ اور صرف 4 سال بعد 14 ہجری کو نکلے، یکم ربیع الاول، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 8 سال کے بعد آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس شان سے جا رہے ہیں کہ شان کا لفظ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے۔ وہ پھر کسی اور موقع پہ سنا دوں گا مکے کا داخلہ کس دبدبے سے ہوا، کس تن تنے سے ہوا، کس تم تراک سے ہوا۔ دیکھو لفظ بھی کیسے کیسے یاد آ رہا ہے۔ جب وہ زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ زیادہ گردش میں آ گیا، اور پھر وہ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ شغفها حبا کا مطلب ہے لفظ عشق، یہ اتنا معیاری لفظ نہیں ہے تو قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ کے عاشق ہیں، لیکن تعبیر کیسے کی؟ اشد حبا للہ۔ زلیخا مر مٹی یوسف علیہ السلام پر تو قد شغفها حبا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ اس لیے عورت کی محبت تقسیم نہیں ہوتی، وہ ایک کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ مرد کی محبت شروع سے ہی تقسیم ہے، وہ 4 شادیاں کر لے۔ عورت کے اندر وفا زیادہ ہوتی ہے مرد کی نسبت، محبت کی تپش زیادہ ہوتی ہے مرد کی نسبت۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو گمراہ ہو گئی ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب انہیں پتہ چلا، اس مکرہن میں کہیں پڑھا تھا کہ اصل میں وہ عورتیں بھی عاشق ہو گئی تھیں۔ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، ان سب کو دسترخوان پہ بٹھایا، ان کو پھل دیا، چاقو دیا، کہ چھیلو کھاؤ۔ جب وہ چھیل نہیں تو کہا اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ، چھپایا ہوا ہے۔ جو ہی باہر آئے فلما رأینہ اکبرنہ، اکبرنہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا لفظ استعمال کیا ہے۔ وقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ لیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، اس کا سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں۔ اس کا ترجمہ ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے، سبحان، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ ایسا خوبصورت ترجمہ کسی نے نہیں کیا، یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب پتہ چل گیا کہ میں کیوں اس کی عاشق ہوں۔
لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن اور آگے وليكونن من الصاغرين. یہ نہیں کہا قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کا مطلب کیسے پورا ہوتا؟ تو قید کا چکر سے سنایا، قید رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ میں نے جیل میں ڈال دے انہاں دی مصیبت تو بچا دے. آپ نے فرمایا اگر یوسف یہ دعا نہ مانگتے تو اللہ انہیں جیل سے بچا لیتا ہے. ثم رأوا من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، جب دیکھا کہ معاملہ تپ گیا ہے تو عزیز مصر نے کہا قید کر دو کچھ عرصے کے. وہ جو قید تھی وہ لمبی ہو گئی کہ وہ جب وہ قیدیوں کو تعبیر بتائی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. اس ایک بول پر کہ کیوں کہا اس کو کہ اپنے بادشاہ کو بتا، لہذا بضع 3 سے 9 سال کو کہتے ہیں، اس کے درمیان ہی ہوگی کوئی 3 سے 9 سال کی قید. پھر میرا مالک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. خواب دکھایا بادشاہ کو، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخر یابسات. میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں، 7 سبز خوشے، 7 خشک خوشے. افتونی فی رؤیایا، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. ما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین. قال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، وہ اس قیدی کو یاد آ گیا، کہا میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. جیل میں جاتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا. اب یوسف علیہ السلام کا یہاں طبعی اور فطری جو رد عمل ہے کیا ہونا چاہیے؟ بے گناہ قید کیا ہوا ہے اور مجھ سے آ کے تعبیر پوچھتے ہو. پہلے ان سے کہو میرا قصور بتائیں، میرا جرم بتائیں، پھر میں اس کی تعبیر دوں گا. ایسے ہی بتا دوں تمہیں، یہ ہونا چاہیے، یہی تم ملا کرو گے، یہی میں بھی کروں گا. لیکن یوسف نے کیا کیا؟ تزرعون 7 سنین دابا عبرا ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد یاکلن ما قدمت لهن الا قلیلا مما تحسنون. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ عبرا ودبرا، صرف تعبیر دے دیتے، تعبیر بتائی، تدبیر بتائی. تدبیر نہیں. ثم یاتی من بعد ذلك عام یغاث فیہ الناس وفیہ یعصرون وبشرا. یہ نبی کے اخلاق. اللہ عبرا یہ تعبیر ہے، ودبرا یہ کرنا ہے، وبشرا اس کے بعد کام صحیح ہو جائے گا، بارشیں شروع ہو جائیں گی. اب بادشاہ نے کہا یہ تو نہیں بھی، اس کو لاؤ. ارجع فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے پوچھو ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ قصہ کیا ہے. تو اس وقت پھر زلیخا نے کہا الآن حصل حق، کہ آج حق واضح ہو گیا. اس کے اوپر سے سارے پردے اٹھ گئے. انا راودتہ عن نفس، میں نے اسے پھسلایا تھا. پھر اللہ نے وزارت خزانہ دی اور بھائی غلہ لینے کے لیے دربار میں پہنچ گئے. فعرفہم وہم لہ منکرون، تو اسی وقت ان کو گرفتار کروا دیتے. یوسف علیہ السلام ایسے نقاب رکھتے کہ عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، یہاں تک نقاب رکھتے تھے. وہ بھائیوں نے نہیں پہچانا، عرفہم پہچان لیا، ان کو غلہ دیا، اس میں ان کے پیسے بھی ڈال دیے کہ بنیامین کو لے کے آنا. کچھ بھی نہ کہنا اتنا، اور جبکہ پوری طاقت موجود ہو ایسے ذرا اشارہ بھی نہیں کیا. بنیامین کو لے کر آئے کہ انی انا اخوک فلا تبتئس، بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پریشان نہ، میں تجھے روک لوں گا. تو وہ جو تھا برتن جس سے تولتے تھے وہ ان کی بوری میں ڈال دیا، بوری میں ڈال کے ان کو روک لیا. تو یہودا جو تھا وہ شروع سے نیک جذبات رکھتا تھا، اس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف،
باقی سب نے کہا اقتلوا، یہودا نے کہا لا تقتلوا یوسف، اور روزانہ کھانا لا کے جب میں رسی سے لٹکا کے دے کے جاتا تھا یہودا۔ انہوں نے کہا لن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین۔ پھر ان کے بیٹے کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میرا ایک ہی سہارا تھا یوسف کی یاد میں بنیامین، تو نے اس کو بھی روک لیا، مہربانی کر دے اسے آزاد کر دے۔ اتنے عرصے سے حکومت میں ہیں، اجازت نہیں باپ کو بتانے کی، کیا امتحان ہے، دونوں نبی ہیں نا۔ اور عاصم کی موت پر یہ میرے اوپر ایک نقطہ کھلا کہ غم تو دونوں کو تھا، لیکن اندھے یعقوب ہوئے، یوسف نہیں۔ جو باپ اور ماں کا غم ہے، اولاد کو ماں باپ کے مرنے کا وہ غم نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے سامنے جوان اولاد مر جائے تو وہ ساتھ ہی مر جاتے، اس لیے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، واضح کیا کہ من الکبر نہیں اندھے ہوئے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں اندھے، من الحزن، یوسف کے غم میں اندھے ہو گئے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام یہاں نمایاں ہیں، یعقوب علیہ السلام بطور باپ یہاں بہت نمایاں ہیں، ان کو ذکر ہی کوئی۔ سب سے پہلے میں نے یعقوب علیہ السلام کو بیان کرنا شروع کیا، سب سے پہلے اللہ کے فضل یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو نمایاں کیا ہے، قصہ موسیٰ میں ماں کو نمایاں کیا ہے، وہاں ماں کا کردار بہت اونچا کر کے دکھایا، یہاں یعقوب علیہ السلام کا کردار بہت اونچا کر کے دکھایا کہ نافرمان اولاد کو بھی سینے سے لگا کے رکھو، پتہ نہیں کب ہدایت آ جائے۔ کاش کوئی قرآن کو دیکھتا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو رونے لگ گئے، تو اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے کہا چل اب بتا دے، نہ روکا ہوا ہے، دونوں طرف وہی آ رہی ہے، نہیں بتانا۔ اور جب وہ جانے لگے تو اپنا کرتا دیا، القوہ علی وجہ ابی یات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ 25-30 سال سے وہ مصر میں ہیں اور کوئی خوشبو نہیں آئی۔ ولما فصلت العیر، جو ہی قافلے نے مصر کی حدود کو پار کیا تو یعقوب فرماتے ہیں تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اللہ اکبر اللہ، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھ، یوسف کی خوشبو آ رہی۔ آگے وہ اسی گمراہی پر ہے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم ان ابانا لفی ضلال مبین۔ 40 سال کے سفر میں ان کی رائے باپ کے حق میں نہیں بدلی، ان کی قساوت قلب بھی نہیں بدلی۔ قربان جاؤں یعقوب علیہ السلام پر جنہوں نے ایسوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔